کم از کم 300 خط، زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد 12,000 ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کرتے ہوئے تو صحابہ کرام آپ سے یہی کہتے ہیں کہ امام آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ نہ جائیں، لیکن آپ کا فیصلہ اٹل تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امام اگر آپ کوفہ جانا ہی چاہتے ہیں تو ایسا کریں، ہم آپ کو نہیں منع کرتے تو کوفہ نہ جائیں، لیکن کوفہ جانے سے پہلے آپ اپنا ایک سفیر بھیجیں جو وہاں کے حالات کو واضح کرے اور وہاں کے حالات آپ کو آ کے آگاہ کرے، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں جیسے آپ کو منظور ہو چلے جانا۔ سامعین علی وقار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم بتائی گئی، آپ کوفہ جانے سے پہلے اپنا ایک سفیر کوفے میں بھیجے جو آپ کو آگے وہاں کے حالات سے آگاہ کرے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلم جاؤ نہ جا کے کوفے کے حالات کو دیکھو۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب امام مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے تو کوفے کی جامع مسجد میں آپ نے 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پہلی مرتبہ کوفے میں گئے، لوگوں نے اتنی عزت عطا کی، 18,000 بندوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا تمام لوگ بڑی خوشی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ تو سبھی لوگ یزید سے بڑے تنگ ہیں، اگر یزید کے حامی ہوتے کبھی بھی میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، کبھی بھی میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیتے۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ لوگوں کو دیکھا، یزید کی بات کی خبر ملی، اسی وقت مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو خط لکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوفے کے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کی چاہت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ بڑی محبت کے قابل لوگ ہیں، آئیے آپ بھی کوفے میں تشریف لے آئیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی مسلم بن عقیل کا خط نہیں پہنچا، ادھر یزید کو مسلم بن عقیل کے بارے میں پتا چلا، اس نے جناب والا فوراً گورنر مکہ، گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کو خط لکھا کہ فوراً مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، لیکن نعمان بن بشیر یہ یزید کا بندہ نہیں تھا، یہ حسین سے پیار کرنے والا تھا، یہ حسین سے پیار کرنے والا تھا، محبت اہل بیت میں زندگی گزارنے والا تھا۔ نعمان بن بشیر اتنی جرأت نہ کر سکا۔ اب یزید نے حالات بگڑتے دیکھے تو بصرہ کے گورنر عبداللہ ابن زیاد کو بلایا، جو انتہائی پتھر دل سخت دل انسان تھا۔ اس نے آتے ہی لوگوں میں دہشت پھیلائی، آتے ہی لوگوں میں دہشت پھیلانی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے مسلم بن عقیل سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا شروع کر دیا، مسلم بن عقیل کو پیچھے کیا۔ ابن زیاد نے امام مسلم بن شہید کو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد امام مسلم کے 2 بچے بچ گئے۔ مسلم بن عقیل جب شہید ہو گئے، اس کے بعد آپ کے 2 بچے رہ گئے، پھر ان دونوں بچوں کو بھی پکڑ کر شہید کر دیا گیا۔
سامعین دی وقار، اتنا وقت نہیں ہے کہ جناب والا مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت کو بیان کیا جائے، کس انداز سے بددردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، کس طرح ظلم و ستم میں ان بچوں نے زندگی گزاری۔ لیکن آئیے پھر اپنی بات کی طرف چلتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کا خط ملا۔ آپ مکہ المکرمہ سے اسی وقت کوفہ کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا۔ جب آپ کوفہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں آپ کو بہت سارے لوگوں نے روکا۔ امام علی مقام رضی اللہ جب آپ جناب والا مکہ المکرمہ سے چلے، بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کو روکا۔ حضرت عمر بن عبد الرحمن مخزومی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو بکر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو انتہائی کوشش کرتے رہے کہ کوفے میں نہ جائیں۔ امام علی مقام نے کسی کی بات کو نہ سنا، اپنا سفر روانہ کیا۔ سامعین دی وقار، 7 ذی الحجہ کو لوگ مکے میں حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، امام کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی۔ آپ بڑے بے تحاشا روئے، منع کیا، لیکن امام علی مقام نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، اپنے فیصلوں کو نہ بدلا۔ عمر بن سعد، عمر بن سعید بن العاص جو کہ گورنر مکہ تھا، اس نے خود امام علی مقام کو روکا، لیکن آپ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی بھیجا، لیکن ہر طرف سے کوشش ناکام رہی۔ سامعین دی وقار، پھر وہ وقت آیا جس وقت امام علی مقام کوفے میں پہنچ گئے۔ سفر کرتے کرتے کوفے میں پہنچے۔ جب کوفے میں پہنچے، جا کے پڑاؤ کیا، خیمے لگانے شروع کر دیے، خیمے لگ گئے۔ وہ وقت قریب آیا جس وقت حضرت حر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا یزید کا پیغام لے کر، لیکن جب ہی حر آیا، امام حسین راستے میں تھے، کوفے میں نہیں پہنچے تھے کہ آپ کو خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی قافلہ واپس لے جائیے، ہم واپس چلتے ہیں، لیکن اس میں مسلم بن عقیل کے بھائی بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے تو کوفے میں جائیں گے۔